تو دوستو تھیوری کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے پورا کورس اپلائیڈ کیا ہے اور آپ نے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے اوپر پریکٹس بھی کی ہے جو اب آپ یوز بھی کر رہے ہوں گے، اور اب تک ہم نے 2 سے 3 سیشنز کیے ہیں تھیوری کے، اینڈ آئی ایم شیور یو مسٹ بی انجوائنگ تھیوریٹیکل ایسپیکٹ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ آلسو۔ اب 4 پیز آف مارکیٹنگ جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم 4 پیز آف مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، یا وہ 4 پیز آف مارکیٹنگ خالی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا اسٹریٹجی بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اب 4 پیز آف مارکیٹنگ ڈسپلن کی پوری بیس ہے، تو آپ یقیناً اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈسپلن میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہیں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز دن بدن چینج ہو رہی ہیں، کنزیومر کا ایٹیٹیوڈ دن بدن چینج ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں اس سیشن میں اور اگلے چند سیشنز کے اندر آپ کو 4 پیز کے ساتھ ساتھ 5 ایس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی پڑھاؤں گا۔ اب یہ 5 ایس آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا؟ پہلا ایس ہے سیل کا، سیکنڈ ایس ہے سرو، تھرڈ از اسپیک، فورتھ از سیو، اینڈ دا لاسٹ ایس از سیزل۔ یہ بالکل 4 پیز آف مارکیٹنگ کی طرح ایک اسٹریٹجی فریم ورک ہے، یعنی کہ ان 5 چیزوں کے اوپر فوکس کر کے کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹر ایک پلان بنا سکتا ہے اور ایک کمپریہنسو پلان اپنے کلائنٹ کو دے سکتا ہے یا اپنی کمپنی کے اندر امپلیمنٹ کر سکتا ہے جس کمپنی میں وہ جاب کر رہا ہے۔ تو آئیے سیشن کے اندر میں پہلے ایس کی بات کرتا ہوں جو ہے سیل، لیکن اس کی بات کرنے سے پہلے آپ سے میرا ایک سوال ہے، یہ 5 ایس جس کی میں بات کر رہا ہوں، وائی دیز 5 ایس آر امپورٹنٹ؟ ایسی کیا ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ فیس بک ایڈورٹس پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں یا گوگل ایڈ سینس پہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، ہم تھیوری کی طرف چل پڑیں اور اب ہم بات کریں کہ جی 5 ایس کی امپلیمنٹیشن اور اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی ریزن جو 5 ایس کو یوز کرنے کی وہ ہے کہ بائی یوزنگ دیز اسٹریٹجی فریم ورک یو آر گوئنگ ٹو پن پوائنٹ دی آبجیکٹیوس، یعنی کہ جو آبجیکٹیوز آپ نے اپنی کیمپین کے سیٹ کیے ہیں آپ اس کو پن پوائنٹ طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹیو امپورٹنٹ ہے اور کس آبجیکٹیو کے اوپر آپ نے فوکس زیادہ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا میرا پوائنٹ ہے وچ از فوکس آن آل ایسپیکٹس، یعنی کہ جب آپ ایک اسٹریٹجی بنا لیں گے تو یہ اتنی کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے جو 5 چیزوں یا 5 فیکٹرز کے اندر اس کا پورا شمار ہو رہا ہے، اور ان تمام 5 چیزوں کو جب آپ یوز کریں گے تو آپ کی کمپریہنسو اسٹریٹجی بن جائے گی جس کا فوکس ان تمام چیزوں کے اوپر ہوگا جو ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ کے اندر اٹ پرووائڈز یو اے ویری گڈ فاؤنڈیشن۔ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ خالی سافٹ ویئر کے اوپر بیٹھ کے سافٹ ویئر یوز کرنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، جب آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا، آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی، اور فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو ایک گھر بھی بڑا اسٹرانگ بنتا ہے، تو اسی طریقے سے جب آپ کی فاؤنڈیشن تھیوریٹیکلی اسٹرانگ ہوگی تو آپ ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر بھی بن سکیں گے۔ تو آئیے ذرا پہلے اس پہ نظر ڈالتے ہیں جو ہے سیل۔ اب سیل سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ اگر ہم آن لائن ماڈل کے اوپر بات کریں تو آن لائن ماڈل کے اندر سیل کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ای کامرس آتا ہے، جس کے اوپر آپ نے ایک کورس بھی پڑھا ہے ڈیجی اسکلس کے اندر، یا پڑھ رہے ہوں گے ابھی آپ کوئی بھی آن لائن اسٹور رن کر رہے ہیں، فیس بک پہ ہے یا آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے، اور اس آن لائن اسٹور کے تھرو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں، کیا اس سیل کی اسٹریٹجی کے اندر وہی اسٹریٹجی آپ بنا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی چیزیں کیسے بیچنی ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ آن لائن اسٹور رن نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک ایسا پیج رن کر رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ ڈیلی اردو شاعری پوسٹ کرتے ہیں، تو آپ کا جو کنزیومر ہے، یہ کسٹمر ہے آپ کے پرٹیکولر پیج کا، اس کے آیا اس سے آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ آپ کے پیج کے اوپر آئے اور زیادہ سے زیادہ شعر و شاعری پڑھے۔ تو آپ کے کیس کے اندر یو آر ناٹ سیلنگ اینی تھنگ فزیکل، بٹ یو آر بیسکلی انوائٹنگ پیپل کہ وہ آپ کے پیج کے اوپر آ کے آپ کے کانٹینٹ کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے بلاگ کریشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ بلاگ کے اوپر لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور آ کے آپ کے کانٹینٹ کو پڑھیں۔ آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہو گئی، ان کے اپنے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ کسی ویب سائٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ سیل اسٹریٹجی جب آپ بنا رہے ہیں تو سیل اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ بنے گی کہ ہماری ویب سائٹ پہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور آ کر یہ جو پہلی اسکرین کے اوپر فارم اپیئر ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے نیم، ایڈریس یا فون نمبر دینا ہوتا ہے، وہ فل کریں تاکہ ان کا جو ریکارڈ اور ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس آئے، اور اس ڈیٹا کو یوز کر کے ہم اپنے جو ٹیلی مارکیٹرز ہیں یا جو فون کرنے والے مارکیٹرز ہیں ان کو ہم وہ نمبرز دیں گے ان کے، یا ای میل ایڈریس دیں گے، اور ان کی ہم پھر ای میل مارکیٹنگ کریں گے۔ اب سیل اسٹریٹجی کے ساتھ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے کہ آپ نے جب بھی سیل کی اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس کے ایکشنیبل ٹارگیٹس رکھنے ہیں ہمیشہ، یا ایکشن ٹارگیٹس رکھنے ہیں۔ آپ کے وہ تمام ٹارگیٹ جو آپ سیٹ کر رہے ہیں سیل اسٹریٹجی کے لیے وہ ہوں کہ جس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہوا میں آپ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کرنی۔ اگر آپ نے فارم فلنگ انکریز کرنی ہے تو کیپ اٹ ویری سمپل کہ وی وانٹ ٹو انکریز the number of forms which are being filled on our website.
یعنی کتنے لوگ ہماری ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں اور کتنے لوگ آ کے اس فارم کو فل کر رہے ہیں. یا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بلاگ کی ٹریفک انکریز ہوگی. اٹس این ایکشنیبل ٹارگیٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ لوگ آ کے آپ کا کنٹینٹ پڑھیں. ایکشنیبل ٹارگیٹس کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ از آپٹیمائزرز. آپ ایک اچھی سیل اسٹریٹجی کبھی نہیں بنا سکتے اگر آپ کی ہر چیز آپٹیمائز نہیں ہے. آپٹیمائز سے اگر میں آسان لفظوں میں اس کو ایکسپلین کروں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کا فیس بک پیج کنیکٹڈ ہے آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ اور ویب سائٹ کنیکٹڈ ہے آپ کے لنکڈ ان کے ساتھ. تو ایک کسٹمر جب ایک فیل لے رہا ہے آپ کے برانڈ کی تو اس کو ہر جگہ ایک ہی طرح کے کلر، ایک ہی طرح کا تھیم نظر آ رہا ہے اور جس کو یوز کر کے اس کا ایکسپیرینس بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ رسپانسو زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی سیل اسٹریٹجی اس کیس میں کام بھی کرے گی. اور لاسٹ کے اندر آپٹیمسٹک ٹارگیٹس. آپ جو ٹارگیٹس سیٹ کر رہے ہیں وہ ایکشنیبل تو ہوں لیکن آپٹیمسٹک بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ابھی تک 0 فارم فل کروایا اپنی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ امپلیمنٹ کی ہے اور سیکھ لی ہے تو آپ کہیں گے جی میں پہلے مہینے کے اندر 5000 لوگوں کا چاہتا ہوں کہ وہ میری ویب سائٹ پہ آئیں اور آ کر فارم کو فل کریں. دس از ناٹ این آپٹیمسٹک ٹارگیٹ. آپ سلو چلیں، گریجولی انکریز کریں، لرن کریں کہ کہاں کہاں مسٹیکس ہو رہی ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یوز کر کے اپنی ٹریفک کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر سیل اسٹریٹجی بنائیں. جو گریجول امپروومنٹ ہے وہ ہمیشہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ایک ابرپٹ امپروومنٹ کے. تو اس سیل اسٹریٹجی کو اپنے طور کے اوپر پریکٹس کریں اور جب بھی آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ڈاکومنٹ بنانا ہے تو جہاں آپ 4 Ps کی ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہاں آپ اس 5S کے اس سیل اسٹریٹجی کی بھی ڈسکشن ضرور کریں.